گرچه خوابیده چون نرگس نگران خیز کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز از ناله مرغی چمن از بانگ اذان خیز از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خیز از خواب گران خیز. اقبال کشمکش روح و بدن کا شاعر، حیات جاویدانی کا انقلاب کا شاعر. اس شاعری نے 19ویں صدی کے اوائل میں مسلمانان پاک و ہند کو آزادی کے خواب بھی دیے اور انہیں تعبیر دینے کی راہ بھی دکھائی. انقلاب ایران ہو یا وسطی ایشیائی ریاستوں میں روس سے آزادی کی تحریک، اقبال کے نغمے سڑکوں پر نعروں کی طرح گونجتے تھے. خود اقبال کے الفاظ میں یہ اعجاز ان کی شاعری کا نہیں قرآن کا ہے. یہ ان کی شاعری قرآن ہی کی منظوم تفسیر ہے. اپنے فارسی کلام میں یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے قیامت کے روز رسوا کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی سے بھی محروم کر دیا جائے اگر میں قرآن حکیم کے علاوہ کچھ اور کہوں. اقبال مسلمانوں کو مسلمان بننے کی شرط اول بتاتے ہوئے سورہ یونس کی آیت 57 کا حوالہ دیتے ہیں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. پھر مسلمان کی خوبیاں بتاتے ہوئے سورہ فتح کی آیت 29 کا حوالہ پیش کرتے ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ایک مقام پر سورہ نوح کی آیت 26 کا حوالہ دیتے ہوئے وہی دعا دہراتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی. دل مرد مومن میں پھر زندہ کرتے وہ بجلی کہ تھی نعرہ لا تذر میں. یہ فہرست طویل ہی نہیں طویل تر ہے. ہر فراز کا موضوع ہے کیا اقبال کی شاعری آج بھی پاکستان میں انقلاب کا محرک بن سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین. آج سے 78 برس قبل 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کی وفات ہوئی. اس سے 2 دن پہلے 19 اپریل 1938 کو پٹنہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں علامہ اقبال کی جانب سے پارٹی عہدیداروں کے جو نام تجویز کیے گئے تھے وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے مسترد کر دیے. کیا مفکر پاکستان کے ساتھ یہ سلوک درست تھا؟ اور پھر کیا خطبہ الہ آباد میں واقعی علامہ اقبال نے ایک علیحدہ ملک تجویز کیا تھا؟ کیا اقبال کا شاہین نیٹشے کے سپرمین سے ماخوذ ہے؟ اور اقبال کے فلسفہ خودی کا اس تصور جہاد سے کیا تعلق ہے جس پر آج تک مسلمان علماء آپس میں متفق نہیں ہو سکے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. اور یہ سب 19 اپریل 1938 کو اقبال کے بھیجے گئے نام آل انڈیا مسلم لیگ مسترد کر دیتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست سے ذرا سا بالا تر ہو کے اگر ہم اقبال کو سوچیں نا تو تب اس کے ہم گفتگو پر کر سکتے ہیں. قائد اعظم کی مسلم لیگ کے بارے میں قائد اعظم نے خود کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں ایک دفعہ. اقبال تھا کیا اور اقبال کی شاعری کیا چیز تھی اور اقبال نے اس معاشرے کو دیا کیا؟ اس معاشرے کو نہیں، اقبال نے اس پوری دنیا کے نون تاریخ کے اندر کیا کچھ دیا. آپ نے 2 سوال اس میں اٹھائے ہیں. سب سے پہلا یہ سوال دیا کہ اقبال نے جو پریڈکشن کی تھی اس وقت، جو خطبہ الہ آباد میں کیا کہا. اقبال کے الفاظ جو ہیں وہ پریڈکٹیو ہیں. اقبال نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو اور یہ کرو. اقبال کے اندر ایک الہامی کیفیت تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ جو علاقے ہیں جہاں مسلمان آبادی جو ہے یہ زیادہ اکثریت میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سیپریٹ ہوم لینڈ از دیئر ڈیسٹنی. یہ ان کا مقدر بن چکا ہوا ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. کانسٹیٹیوشن ہو یا نہ ہو. ایک بات یاد رکھیں، پتہ اقبال جو ہے نا، یہ قومیت کی بحث آئی ہے 1920 کے بعد. 1920 سے پہلے قومیت اقبال کہتا ہے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن، اسلام یہی کہتا ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. کمال کی بات. اشعار کے باوجود بھی ایک نیشن سٹیٹ کا نیشنل پوئٹ علامہ اقبال کچھ بات نیشن سٹیٹ کا نیشنل پوئٹ آپ کہتے ہیں، میں اس کو آفاقی اور اسلام کا پوئٹ کہتا ہوں. صحیح. آپ نے اس کو محدود کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشن سٹیٹ کا وقت یہ تھا کہ جس وقت انڈیا تقسیم کر رہے تھے آپ، اور آپ نے نیشن سٹیٹ بنا دیا. جب پاسپورٹ کا ڈیزائن آ گیا، جب آپ نے ویزا ریگولیشنز لے آئے، تو اقبال نے کہا کہ اب ہم اس برصغیر پاک و ہند کے اندر نہیں رہ سکتے.
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جمہوریت کی وجہ سے بنا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ جمہوریت مجھے وارہ نہیں کھاتی تھی. اگر میں جمہوریت کے طور پر رہتا تو پوری زندگی میں اقلیت میں رہتا، جیسے ہندوستان کے مسلمان اقلیت میں رہ رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس جمہوری تصور کو جس کے اندر ون مین ون ووٹ ہے. ہم نے کہا نہیں، ہمیں سب سے پہلے کیا کہا، جداگانہ انتخابات کا نعرہ لگایا کہ مسلمان کا ووٹ بالکل علیحدہ ہے ہندو کے ووٹ سے. ہم اس کو جداگانہ انتخاب پر الیکشن لڑا ہم نے، پھر ہم نے کہا نہیں، اس کے باوجود بھی ہم زندہ رہ سکتے کیونکہ ہم نے اسمبلیوں میں دیکھ لیا. اچھا، اور یہ سب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 1922 میں علامہ اقبال انگلینڈ کے بادشاہ جارج پنجم سے سر کا خطاب لیتے ہیں، انہیں نائٹ ہوڈ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی برٹش امپائر کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں اور بعد میں اس خطاب کو ریٹین بھی رکھتے ہیں. اس کو فرق نہیں پڑتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اقبال کا خطاب اقبال کو بحیثیت ایک شاعر کے اور ایک فلاسفر کے ملا تھا. مسئلہ اس کو ڈسکس یہ کرنا ہے کہ کیا اقبال کی شاعری نے اس بر صغیر کو تقسیم کرتے وقت مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی ایک روح پیدا کی کہ نہیں کی؟ یہ ہے اصل مسئلہ. اب اقبال کی شاعری ہے کیا؟ اقبال کی شاعری بنیادی طور پر وہ جو کہتا ہے نا اقبال کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، کہ میرے دل میں اگر کوئی جوہر نہیں ہے، گر بحرفم غیر قرآن اس مرض، اگر اس دل کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، اے اللہ میرے ناموس کا پردہ چاک کر دے، ای خیابارا خارم پاک کن، اس پھولوں میں سے میرے کانٹے کو باہر نکال دے. اور پھر اللہ فرماتا ہے جو اس میں بھی کہا ہے کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اقبال کا کہ مجھے قیامت کو خار و رسوا کر دینا، اب بے نصیبت بوس ہے پاک مرا، اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دینا. یہ ہے وہ بنیادی طور پر. اب آپ نے سوال کیا نیٹشے کے سپرمین کا. اقبال کا سپرمین خود ہی کی بنیاد پر اٹھتا ہے اور خود ہی کے اوپر انہوں نے نذیر احمد نیازی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ سوال جو ہے نا آج سے 60 سال 70 سال پہلے حل ہو چکے ہوئے. اب تو پوری ویسٹ بھی یہ کہتا ہے، ہر اسکالر اس نے جو کمپیلیشن کی ہے نانی مر شمل نے کہ اقبال کا فلسفہ دا موسٹ اوریجنل فلسفی آف اٹس ٹائم. اور اس سے پہلے کیوں اوریجنل اس لیے نہیں تھی، اقبال اس کو اوریجنل نہیں کہتا. اقبال کہتا ہے میرا ایک ایک لفظ قرآن سے ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں خود ہی کا. انہوں نے کہا میں کل تمہیں بتا دوں گا. سورہ حشر کی آیت اتاری وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلایا تو اللہ انہوں نے اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا، یعنی اپنے آپ کو بھی نہ پہچان سکے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بد کردار. یعنی اقبال کے مرد مومن کی جو صفات ہیں وہ نیٹشے کے سپرمین سے محفوظ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید سے لی گئی. قرآن قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلم. یہ چاروں صفات کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات. نیٹشے کا سپرمین تو ظالم ہے. نیٹشے کے سپرمین سے کیا نکلا؟ نیٹشے کے سپرمین سے نازیزم نکلا، نیٹشے کے سپرمین سے ہٹلر نکلا جس نے 6 کروڑ لوگوں کو قتل کیا. اور یہاں کیا ہے؟ وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فعالات. اچھا، اور یہ سب یہ بات بالکل درست ہے کہ نیٹشے سے بہت پہلے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں وہ تمام صفات بیان کی گئی تھی ایک مرد مومن کی. لیکن جو اورینٹلسٹ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں جو گلگامش کی داستان ہے 4500 سال پہلے آتی ہے، اس کے بعد پلیٹو نے اپنے ڈائیلاگز میں ایک ایسے فزیکلی اور مینٹلی کیپیبل مین کا ذکر کیا ہے جو بعد میں مختلف نیشنز کے اندر آتا ہے. اس لیے کہ آپ فکرہ اور دعویٰ کر کے چلے جاتے ہو. پلیٹو نے کہاں پر ایک بڑے کا دعویٰ کیا ہے؟ پلیٹو نے اپنی جمنیزیم کے اندر جہاں پر وہ تمام جو جسمانی صلاحیتیں اور ذہنی صلاحیتیں نشو نما پائیں گی وہ لوگ حکومت کے قابل ذکر کرتا ہے. دیوتا سے باہر نہیں نکلتا. دیوتا اور انسان میں فرق ہوتا ہے. پلیٹو کے ہاں دیو مالائی کیفیت ہے. پلیٹو کے ہاں مسئلہ پتہ ہے کہ پلیٹو تو اس کا تو ظالم آدمی ہے کہ پلیٹو کہتا ہے کہ جو معذور ہے اس کو بھی قتل کر دو، جو اپنا اندھا ہے اس کو بھی مار دو، ان کو سمندر میں پھینک دو. جی، جو لولا ہے جو لنگڑا ہے اس کو شہریت ہونے کا حق حاصل نہیں ہے. اقبال تجھے نہیں کہتا، اسلام تجھے نہیں کہتا. اسلام تو سب سے پہلے کہتا ہے تم کہ حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا حق ہے، معذور کا حق ہے. ہم یتیم کو جھڑکنے کو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو مت جھڑکو. پلیٹو کی کیفیت کو آپ دیکھو. ہوتا یہ ہے کہ فلسفہ مکمل لے کے آیا جاتا ہے. وہ جو کہتا ہے نا اس کو وہ جو کیا نام ہے اس کا برٹن رسل، وہ کہتا ہے کہ اگر ارسطو پیدا نہ ہوتا تو اس دنیا کی سائنس اگلے 300 سال تک ترقی کرتے تھے کہ اس نے سائنس کو بری طرح پھنسا دیا ڈوگما کے اندر. اچھا چھوڑیں یہ باتیں اور چیزیں. اقبال کی بات کرتے ہیں. اقبال کی بنیادی طور پر اقبال کی ساری جو فلسفہ ہے میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو کھوئے ہوئے کو جستجو. اور اس نے کھوئے ہوئے کو جستجو کے اور اس نے جس طرح اس کی کیفیت کو بیان کیا. 2 چیزیں اقبال کی شاعری کے اندر، ایک تو عشق رسول
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क। और शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल की 19-20 साल के ज़माने की नज़में हैं और इल्हामी कैफियत। मैं शिकवे को तो ठीक है, आप बहुत अच्छी नज़म समझते हैं, अगरचे कि जोश साहब ने कहा था कि जिस जवाब शिकवा लिखने के बाद इकबाल की कैफियत वो नहीं रह गई थी, वो गिर गया था, लेकिन मैं जवाब शिकवा को इकबाल की सबसे बड़ी नज़म समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर एक नात है। इसलिए नात है कि हर उनका भाव आखिरी शेर के ऊपर लेके आता है और आपको पता चलता है कि कुछ शख्स कहना क्या जाता है। अफसाने में भी यही होता है कि एक आदमी जब अफसाना कहता जाता है, आखिरी 2 फिक्रे होते हैं तो ऐसे लगता है लाइट जल गई और पूरा मंजरनामा रोशन हो गया। पेंटिंग में भी फाइनल स्ट्रोक्स जब कोई लगाता है तो पेंटिंग खुल के वादे हो जाती है। इकबाल की ये पूरी नज्म जो है, यानी शुरू वहां से होती है, अल्लाह ताला तो इकबाल से मुखातब होकर कहता है कि जिसमें बड़ी खूबसूरत बात उसने की है कि हम सुखन कर दिया शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती अच्छा, है। और ये सब आपने आखिर में ये बहाव अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मैं खत्म कर लूं इसको, इस नज्म का बहाव एक तरफ लेके आता है और वो क्या है, सरहुर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ठीक है, और ये सब ये बताइएगा कि आपने कहा कि इकबाल की शायरी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने लिए एक अलहदा मुल्क हासिल करने की तगोदो करने का हौसला दिया, नॉट एग्जैक्टली मुल्क हासिल करने, मुल्क अपने हकूक के लिए लड़ने का। और ये सब कुछ लोग माजी के साथ कुछ लोग सवाल करते हैं कि जिस मुल्क में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उस वक्त मुसलमानों के यहाँ लिटरेसी रेट अगर 4% है, तो उन 4% लिटरेसी रेट के साथ वो पैगाम, वो आफाकी पैगाम जो कि उर्दू में था, ज़्यादातर फारसी में भी था, किस तरह उन सारे लोगों तक पहुंचा? वाकया ये है कि जिन 4% को आप जाहिल कहते हो, वो 4% पॉलिटिकली इतने अजाइल थे, उनकी सियासी सोच इतनी बुलंद थी कि लाहौर शहर के अंदर जिस वक्त जंगे बलकान हुई है तो इकबाल को बुलाया गया था और कहते हैं लाखों का मजमा था, और इकबाल ने वो नज्म पेश की थी जो उसकी बड़ी मशहूर नज्म है कि फरिश्ते आए रहमत में ले गए मुझको, हजूर फरिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, हजूर आया रहमत में ले गए मुझको, कहा हजूर ने ऐ इंदलीब बाग़ हिजाज, कली कली है तेरी गर्मी नवा से गुदाज, जहां से उठ के जहां पर बरंगे बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफा लेके तू आया। कहा दहर में आसूदगी नहीं मिलती, वफा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती, मगर मैं नजर को एक आब भीना लाया हूँ, जो चीज़ इसमें है जन्नत में भी नहीं मिलती। और जब इकबाल ने ये शेर पढ़ा था, लोग धाड़े मार के रोए थे, तरसती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लोग इसमें। लोगों को पता था तराबलस क्या है, और उसने जो नज़्म पढ़ी थी फातिमा तू आबरू उम्मत महरूम है, चीखे मार के लोग होते थे, लोगों को पता था बलकान कहाँ है। आज किसी को नहीं पता, आज लोग जो है सुई गैस के बिलों में फंसे हुए हैं। आज इस मीडिया ने लोगों को इतना महदूद कर लिया है, और आज मुझे तकलीफ होती है आज कहते हुए, और वो सच्ची बात है, तकलीफ होती है कि आज पाकिस्तान उन लोगों में से है कि जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने इकबाल की छुट्टी खत्म की है, और ये कहकर खत्म की कि हम यहाँ पर छुट्टी करने से नुकसान होता है। और परवेज रशीद ने भी कहा था 3 छुट्टियां उसके बदले में की हैं, दिवाली की है, होली की है और ईस्टर की है, और इकबाल को खत्म किया। एक बात याद रखिए, मैं बहसीयत एक बहुत आम से मुसलमान के, नवाज शरीफ साहब की कब्र पर शायद कोई फातिहा पढ़ने ना आए, लेकिन इकबाल की कब्र पर हर रोज फातिहा पढ़ने लोग आते रहेंगे। ठीक है, आपने मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। अब ब्रेक से वापस आएंगे तो आर्या साहब के आगे ये सवाल रखेंगे कि अगर अल्लामा इकबाल ये शेर लिखते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो इस तरह की शायरी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी यूज करती हैं, और इकबाल पाकिस्तान का कौमी शायर भी है, तो इसकी क्या वजह, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ये सब तराना हिंद में इकबाल लिखते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। रवि शंकर ने इसे कंपोज किया, गांधी का पसंदीदा था, मनमोहन सिंह ने हल्फ उठाते हुए इसे कोट किया, इंडियन डिफेंस फोर्सेज इसे हर वक्त गुनगुनाती रहती हैं, और इकबाल हमारा कौमी शायर है। तो जुल्म की बात है कि उसमें से इकबाल का वो फिक्रा काट देते हैं।
کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے. صحیح. کہتا ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی, اور اس میں وہ ساری کی ساری وہ کیفیات وہ چیزیں کاٹ دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. آپ خود سوچیں کہ اس کے اندر وہ ذکر کرتا ہے کہ ہمارا مصر ڈوب گیا, فلاں ڈوب گیا, ہم ابھی تک قائم ہیں, ہمارا نشان ابھی تک قائم ہے. اسلام کی نشات ثانیہ کی علامت بتاتا ہے ہندوستان کو, اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کے ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال پیدائشی طور پر وہی لے کے پیدا ہوا, تو بالکل غلط بات. 1905 سے پہلے کا اعتراف, اس کے اندر بھی اقبال کا جو ریفرنس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس ہے, اس کے اندر بھی اقبال کا جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ایوولوشن آف تھاٹ پروسیس ہے. ایوولوشن تھاٹ ہر بندے کی ہوتی ہے, لیکن 1905 کے بعد اقبال کی ایوولوشن آف تھاٹ پروسیس نہیں ہوئی. پھر تو قرآن کا سورس بنا ہے, تو ایوولوشن نہیں ہوئی اس کی. 1905 میں اقبال کب کس ایج کا ہوگا؟ ہارڈلی 18 سال کی ایج کا. اس کے بعد سے اقبال کے ہاں پر ایک جسے کہتا ہے مستقل ایک موضوع بنا. لیکن اور یہ سب اس کے بعد جب قرآن ان کی شاعری کا اور ان کے خیالات کا ایک مستقل ماخذ بن گیا, اس کے باوجود بھی اقبال لیٹر آن اپنی شاعری میں یہ کہتے ہیں کہ جو وطن ہے وہ مذہب کا کفن ہے, اور اس کے بعد بھی ایک علیحدہ وطن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے. آپ سے ڈسکس کر چکا, کتنی دفعہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, یعنی یہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں تھا. نہیں, آپ جب کتنے دفعہ آپ یہ کرانا چاہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے. اقبال پین اسلامزم کا قائل نہیں تھا. اقبال نے جمال الدین افغانی کے ساتھ نہیں کہا, اقبال نے یہ نہیں کہا کہ تہران ہو کر عالم مسلم کا مشرق کا جنیوا شاید قرائے عرض کی تقدیر بدل جائے. اقبال نے یہ نہیں کہا نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاچ کر. وہ تو کہتا ہے کہ آپ نے جب اس دنیا کو تقسیم کر دیا, اس کے اقبال کے بات میں تو کوئی نہیں تھا. اس نے یہ کہا کہ کم از کم مسلمان اپنی ایک علیحدہ آئیڈینٹی کے طور پر علیحدہ تو ہو جائیں. یعنی اقبال کا جو مخاطب ہے ان کی شاعری میں ساری ہیومینٹی نہیں, صرف مسلمان امت ہے. پہلی بات, اسلام کا مخاطب ہے ہیومینٹی, اسلام کا مخاطب پوری ہیومینٹی ہے. اقبال کا مخاطب بھی ہیومینٹی ہے, لیکن ہیومینٹی کا مخاطب ہوتا ہے مسلمان امت کے تھرو, کہ تم یہ پیغام لے کے پہنچو گے, تم یہ پیغام لے کے جاؤ گے. اسی لیے اقبال کے ہاں سارے کی ساری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تم نہیں اٹھتے, وہ جو اس کی ہے نا, اب دیکھیں کتنی مزدار اس کی باتیں. اس کی آخری ارمغان اعجاز کتاب ہے, اس میں اس کی ایک نظم ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت. وہ تیرے بیابا کی, اب دیکھیں وطن کی مٹی سے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے. وہ تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا, اس تشت بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا, اور جس سب تلے سو صفت سیل رواں چل, وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا. اور آگے وہ کہتا ہے دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت پہ مسلمان کا خسارہ. اب ملت پہ آ گیا. اب آگے آتا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح بدن پیچ, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اور پھر اور انٹرنیشنل بات اس نے کی, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یعنی یہ وہ اقبال کی کیفیت ہے کہ جب تک پہلے زمین پہ جو کہتا ہے نا کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر. کہتا ہے تمہاری مثال جو ہے وہ سرف کے پودے کی طرح ہے, وہ پاؤں اس کے زمین پہ ہوتے ہیں لیکن فضا میں ہو جاتے ہیں. اور یہ سب اگر اقبال ایک آفاقی لیول کا شاعر ہے, تو اقبال نے اپنی پوری شاعری میں پوری انسانیت کے لیے کہاں امن و آشتی کا درس دیا, ہمیشہ دیا. آپ پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے. جو اس کی ابلیس کی مجلس شورا ہے, اس میں وہ ابلیس کی مجلس شورا میں اس کی بڑی کمال کی نظم ہے. آپ حیران ہوں گے, اس نے سارے نظاموں کے ڈسکس کیے, تمام جتنے بھی نظام, یہ بڑی خوبصورت. میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ کو سنا دوں. حیران کن وہ ابلیس جو ہے کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں, ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون, اس کی بربادی پہ آمادہ وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانے کا فکوں. اس نے مشیر اس کو کہتا ہے, اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختتر سے ہے کوئے غلامی میں عوام. اور اس میں وہ جمہوریت کی بات, خیر ہے سلطانی ہے جمہور کا غوغا کا شر, تو جہاں کے افسادہ فتنوں سے نہیں ہے بے خبر. اور فتنے میں وہ کہتا ہے کہ وہ کلیم بے تسلی وہ مسیح بے سلیب, نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. مارکس کے بارے میں ان اشعار میں انسانیت میں بتاتا ہوں. اس میں اقبال کہتا ہے جب آخر میں ابلیس شروع ہوتا ہے نا, اور وہ کہتا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ کپور, کیا زمین کیا مہرما کیا آسماں کیا تو بتو, دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب, میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو, کیا امامہ نے سیاست کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میرے ایک ہو, کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد, یہ پریشہ روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو. اور ہے اگر کوئی اس میں پھر کہتا ہے, اس میں پھر جانتا ہوں میں روشن
باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اقبال ابلیس کہتا ہے کہ نہ مجھے اشتراکیت ڈرا سکتی ہے نہ مجھے جمہوریت، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود سے راسو خود نے کہا صرف ایک امت کہ جس کی راکھ بن چکی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر چنگاریاں ہیں۔ جانتا ہوں میں آدم کی اولاد ہے، ایک آدم کا اشتراکیت آدم سے آتی ہے نا۔ صحیح۔ جانتا ہوں میں جو امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی تندھیری رات میں بے جدا جدے بیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ اس میں ایک کمال بات کرتا ہے، حسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف۔ وہ کہتا ہے آج کل جو پوری دنیا کے حالات بن گئے ہیں، جو ڈیموکریسی کے، جو اشتراکیت کے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کی توجہ نہ ہو جائے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموں سے زن مرد آتما نرزافنی، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و فاقہ نہ فقیر نہ چچی۔ اور کمال کی بات ہے، کہتا ہے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، کہ جس کے پاس زیادہ دولت آ چکی ہے وہ اس کا امین امانت دار ہے، اس نے آگے اس کو دینی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اس پہ وہ پھر ابلیس مشورے دیتا ہے، سب کچھ کہتا ہے اتنی بڑی نظم۔ لیکن ان اشعار میں انسانیت کے لیے امن کا پیغام کیا؟ مجھے آپ سے بتائیے اور کس کے لیے امن کا پیغام ہے؟ اشتراکیت کہے تو امن، آپ کہتے ہو امن نکل آتا ہے، جمہوریت کے تو امن نہ کہتا ہے، چونکہ وہ اسلام کی بات کہتا ہے، امن کا پیغام نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر بادشاہوں کی جو سلطنت ہے یہ ساری کی ساری جس نے انسان کو امن دیا ہی نہیں، اور پھر کسی نے کہا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام تیرا روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک۔ اس حد تک اقبال نے انسانیت کے بارے میں ساری کی ساری پیغام ہے اس کا انسانیت کا۔ اچھا، اور یہ سب یہ بتائیے گا کہ فلسفہ خودی کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے اقبال کے، تو فلسفہ خودی کا اس تصور جہاد سے کیا تعلق ہے جس پر آج تک مسلمان علماء اس لیے متفق نہیں ہو سکے؟ کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاد ریاست کی اجازت سے ہونا چاہیے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں جہاد ویسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ لفظ جہاد جو ہے اور لفظ قتال میں بڑا فرق ہے۔ جہاد وہ ہے جس کو اب جد و جہد ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ حق کا جہاد، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جس طرح اس طرح حق ہے۔ اس میں تمام چیزیں آتی ہیں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی جہاد ہے، میں جو کالم لکھتا ہوں وہ بھی جہاد ہے، میں جو اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، میں لوگوں کو روکتا ہوں وہ بھی جہاد ہے۔ ایک ہے قتال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسانیت کو کچھ لوگ تباہ کر دیں، جس وقت، اور جو سورہ نساء کی جو آیات ہیں بڑی کمال کی آیت ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک ایسی بستی جس کے لوگ پکار کر تمہیں کہتے ہیں حاضر قریت ظالم کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں کو مددگار بھیج، ہم تو جبر میں پس گئے، ہم تو مر گئے، تو تم کیوں نہیں نکلتے ان کو چھڑانے کے لیے؟ اللہ نے کسی مذہب کی ڈیفینیشن نہیں دی۔ یہ قتال جو ہے ریاست کی اجازت سے ہوگا یا فرد کی اجازت سے؟ ریاست کب آئی ہے؟ کب آئی ہے؟ ریاست جو ہے بہت ریسنٹ فینومینن ہے۔ بالکل بالکل۔ اسلام کب آیا؟ اسلام 14 سال پہلے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ مدینہ کی ریاست ایگزسٹ کرتی تھی؟ نہیں، مدینہ کی ریاست ایگزسٹ کرتی تھی، مدینہ میں ایک امپائر ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ ریاست سے مراد امپائر کی، گورنمنٹ کی۔ اب بات آپ کے امپائر کی۔ دو طرح کا جہاد ہے، ایک تو یہ کہ ریاست آپ جو ہے اس اعلان کرتی ہے، ایک یہ جب ریاست خود جبر بن جائے تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہو۔ صحیح۔ اور رسول اکرم فرمایا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، اور ہر وہ شخص مسلم کے بخاری کے حدیث ہے، ہر وہ شخص سید الشہداء ہے، شہداء کا سردار ہے، کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور شہید ہو۔ تو فلسفہ خودی کا اس تصور جہاد سے کیا تعلق ہے؟ آپ شاید فلسفہ خودی کو بالکل اور لے لیں۔ فلسفہ خودی بنیاد پر اپنی ذات کو پہچاننے کا نام، غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے میرے پیاسے کچھ اپنا بقیلی ہے، یہ ساقی نہیں، میں خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں اپنا، یہ خودی کا جو بیسک تصور ہے وہ تو انسان کو اپنی شناخت، من عرف نفسہ فقط عرف رب، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جہاد بیسیکلی اقبال کی جہاد کا، اقبال کیا کہتا ہے
اقبال کہتا ہے میں جلال تو کہ در دل دیگر آرزو نہ دارم، اے اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے میں کوئی اور آرزو نہیں چاہتا، بجزی دعا کے بخشی و کبوتراں کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف ایک دعا ہے کہ جو میری قوم کے نوجوان کبوتر بن گئے انہیں عقاب بنا دے۔ بالکل ٹھیک ہے، ویسے مجھے یہاں پر ایک بریک لے، ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اور یہ صاحب کے آگے یہ سوال رکھیں گے کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ آج کے حالات میں کس طرح انقلاب کا محرک بن سکتی ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور یہ سب اب سوال یہ ہے کہ اقبال کی جتنی بھی شاعری ہے ان کا فارسی میں اور اردو میں جو کلام ہے اور ان کے جو تھاٹس ہیں ان کی کتابیں ہیں، کیا کسی ملک میں انقلاب کا محرک یا باعث بن سکتی؟ دیکھیں ایک ملک میں تو 3 انقلاب آئے نا دنیا کے اندر، ایک کمیونسٹ ریولوشن ہے، پہلا فرینچ ریولوشن تھا، اس کے پیچھے کہا جاتا ہے روسو کی اور اس کی اپنا سب سے پہلے تو والٹیئر تھا، ان لوگوں کی جو شاعری اور ان کی کلام ہوتا کی چیزیں، والٹیئر کے ڈرامے تھے، روسو کے فلسفہ تھا، اور کارل مارکس نے اس میں وہاں پر انقلاب۔ اقبال کی شاعری جو ہے اس نے ایران میں انقلاب لایا ہے، اور ایرانی کہتے ہیں اس وقت پہلے نکلے ہیں کہ ہم ایک طویل عرصہ صرف اقبال کے اشعار پڑھتے تھے، خواب کراخیز سے جو بھی اس نے سنایا تھا، جو کوئی تاجکستان کا ایک ترانہ ہے قسم کا۔ دوسرا اس کے اقبال کا تھا کہ میر اسد برتے کے زنجیر غلامہ پشکن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مرد کو کہ جو تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑے گا، دیدم از روزن دیوار زندان شما، تم لوگوں کے جو زندان جو جیل بنا دی گیا اس کے روزن میں سے اس کی آنکھیں جھانک رہی۔ پھر اس کا جو شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران نے چونکہ بادشاہت بہت زیادہ رہی تھی اور بڑے نرم خو لوگ تھے لکھنؤ کی طرح، تو ایران کے اندر ایک محاورہ تھا زمانہ بات و نسادت تو با زمانہ بساس، کہ زمانہ اگر تم سے بات کرتا نہیں چلتا تم اس کے ساتھ بنا کے رکھ۔ کہتے اقبال نے فارسی کا محاورہ تبدیل کیا، زمانہ بات و نسادت تو با زمانہ ستیس، اگر زمانہ تمہارے ساتھ نہیں چلتا تو زمانے سے جنگ کر، اور اس جنگ کی کیفیت نے اقبال کو، آپ وہاں چلے جائیں آپ کو ٹیکسی والا بھی اقبال کا شعر سنائے گا، آپ کو اس کا یعنی اقبال کو اتنا آن کرتے ہیں کہ ایک دو ہم چلے گئے وہاں پر زائدان سے آگے وہ جگہ جو ہے وہ اس جگہ چلے گئے، مجھے نام جا رہا شہر کا، تو انہوں نے پوچھا مجھے شلوار قمیض سے اس کو جامی آئی کہاں سے آئے، تو میں نے کہا میں لاہور سے آیا۔ اچھا شہر اقبال لاہوری، اقبال کا لاہور کا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے آقا اقبال اینجا تولد کوت، اقبال یہاں پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے پتا ہے کہ اقبال تو سیالکوٹ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک جگہ لے گیا ایک دکان پہ، کہتے یہ دکان ہے یہاں اقبال کے والد جو تھے زرچوبہ کہتے ہیں ہلدی کا کاروبار کرتے تھے، اور وہ یہاں۔ میں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ جو شخص 10 سال جہاں نہ گزارے ہو بچپن کے وہ اتنی خوبصورت شاعری۔ اچھا اور یہ سب یہ بتائیں کہ اقبال اگر اقبال کی شاعری جو ہے وہ انقلاب کا باعث بن سکتی ہے تو پاکستان کی ریاست کس طرح انہیں قومی شاعر قرار دے گی؟ کیا پاکستان کی ریاست جو سٹیٹس کو کی حامی ہے وہ انقلاب کی راہ ہموار کر رہی؟ نہیں، انقلاب کی راہ نہیں، چینج۔ انقلاب کا تو یہ نہیں ہوتا کہ انقلاب جو ہے وہ اگر اقبالیات کا ایک سب چیپٹر پڑھانا شروع کر دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوری سوسائٹی کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ چلیے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم، نام بتائیے گا، سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم، رسلان حیدر بات کر رہا ہوں ابو دھابی سے۔ میرا اوریہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان کی شاعری کا حوالہ دے کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جمہوریت اسلام کے منافی ہے اور علامہ اقبال جمہوریت کے بالکل خلاف تھے، لیکن اگر ہم ان کے لیکچرز پڑھیں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جو 1934 میں آکسفورڈ نے شائع کی ہے، اس میں 1924 میں انہوں نے ایک الاجتہاد فی الاسلام کے بارے میں ایک ان کا لیکچر شامل ہے جس میں وہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک جمہوری طرز پر حکومت اسلامی روح کے قریب تر ہے، اس لیے اب حکومت ایک فرد پر مرتکز کیے بغیر ایک منتخب اسمبلی کے سپورٹ کی جا سکتی ہے، جو ترکی میں پیش اقبال نے جو تصور دیا ہے وہ ہے روحانی جمہوریت کا، اور اسلام بیسیکلی میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اقبال مغربی جمہوریت، روحانی جمہوریت، ہاں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اسی کو کہتے ہیں کہ اسپرچل ڈیموکریسی، وہ کہتا ہے کہ روحیں ووٹ ڈالیں گی؟ نہیں ووٹ نہیں، اقبال کہتا ہے کہ بنیادی طور پر جو سلیکشن آف دی انڈیویجول ہے جو وہاں پر آنے وہ پاپولر ووٹ سے نہیں ہوں گے، وہ بنیادی طور پر آپ رائے دینے والا جو اسلام کے اندر ہے آپ رائے دینے والے کو سلیکٹ کریں گے۔ اسلام جو ہے وہ رائے دینے والے کو کوالیفائی کرتا ہے پہلے۔ رائے دینے والے کو کون سلیکٹ کرے گا؟ رائے دینے والوں کو اس کی ایبلٹی، مثلا آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ آپ ایک آدمی 18 سال کا ہوتا ہے تو سلیکٹ کرتے ہو نا، آپ نے ایک کنڈیشن لگائی، اسلام 4-5 کنڈیشن لگاتا ہے، مثلا وہ جھوٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، بددیانت نہ ہو، وہ خائن نہ ہو،
یہ چیزیں بڑی آرام سے. اب کچھ لوگوں کے نزدیک ایک شخص جھوٹا ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک ایک شخص جھوٹا نہیں, کچھ لوگوں کے نزدیک سمپل سی بات ہے, آپ عدالت کے اندر ایک آدمی کا ثابت کر دیں کہ اس بندے نے فلان جگہ غلط بیان دیا تھا, تو آپ اس کی گواہی قبول نہیں کرتے. کچھ لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتا. اور کمپلیکیٹڈ پروسیس نہیں, کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیس نہیں ہے. آپ نے جب چننا ہے, آپ کو ایک کارڈ بنانا پڑے گا اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے. آپ جس وقت کسی آدمی کو ووٹ دینے کے لیے, آپ جب کسی آدمی کو سلیکشن کے لیے, تو وہ ایک کام کیا کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خلاف کوئی چیز تو نہیں ہے, کوئی آپ کا کیس نہیں ہے, دیوالیہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ کرتے ہیں نا. تو ان پیرامیٹرز کے مطابق ووٹرز کا انتخاب کون کرے گا؟ میں بتایا نا, ووٹر صرف وہ ہوگا کہ جو اہل الرائے ہوگا. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ آپ کو خود بنانا پڑے گا. وہاں پر سب سے پہلے کوئی ادارہ ہوگا؟ نہیں, ہاں ادارہ ڈیفینیٹلی ادارہ, آپ کا الیکشن کمیشن جیسے ہوتا ہے, ادارہ بنانا پڑے گا. اسلام کے اندر جب شروع ہوگا اسلام تو خود کیٹیگرائز کر دیا نا قرآن میں کہ یہ بدر والے ہیں, ان کی سب سے بہتر رائے. پھر اس کے بعد یہ مہاجرین اور انصار ہیں, ان کی سب سے بڑی رائے. پھر کیٹیگرائز کر دیا. اسلام میں تو خیر وہ دور تو واپس نہیں آ سکتا, لیکن اسلام کے اندر جو رائے کی باقاعدہ تذکرۃ شہود کی باقاعدہ رائے کی اس ادارے کے اندر جو لوگ ہوں گے انہیں کون سلیکٹ کرے گا؟ میں آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہو مجھے یہ بتائیے. سر ہم نے تو روحانی جمہوریت کا دعویٰ نہیں, جمہوریت میں کیسے سلیکٹ ہوتا ہے؟ ایک سمپل ووٹ پروسیس ہوتا ہے. نہیں, سمپل ووٹ پروسیس کون شروع کرتا ہے؟ ریاست دعوت دیتی ہے لوگوں کو کہ 18 سال کے لوگ جو ہیں ریاست میں پہلے کون آئے گا؟ بڑے عجیب و غریب آپ بحث کر رہے ہیں نا. آپ کہیں پر بھی دنیا میں ایک ٹیمپریریلی ڈکٹیٹرشپ کے بغیر دنیا کا کوئی نظام نافذ نہیں کر سکتے. نہ جمہوریت نافذ ہوتی ہے, نہ کمیونزم نافذ ہوتی ہے. اگر پرولٹریٹ ڈکٹیٹرشپ پہلے نافذ کرتا ہے تو اسلام کے اندر اسلام ٹیمپرری ڈکٹیٹرشپ آنی چاہیے. اسلام چاہتا ہے, اسلام غلبے کا قائل ہے. بالکل ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. پھر کالر غلبہ یہ ہوتا ہے کہ 5-6 لوگوں کا گاؤں ہوتا ہے, 5 بدماشوں کا غلبہ ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ 5 بدماشوں کا غلبہ ختم کرو اور پھر یہاں جمہوریت لے. بالکل ٹھیک ہے, کالر نام بتائیے گا, سوال کیجیے گا. پاکستان کا جو آئین ہے وہ تو مکمل ہے, اور جو ہمیں جس چیز کی رہنمائی چاہیے وہ قرآن و سنت ہے. ذرا پلیز ذرا یہ ڈیٹیل سے بتا دیں. تھینک یو. کیا مکمل ہے؟ کہ پاکستان کا آئین مکمل ہے اور جو ہمیں رہنمائی چاہیے وہ قرآن و سنت میں موجود ہے. پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایک فکرہ بولتا ہے کہ کوئی بڑا اس پہ کیچ ہے, اس لیے کوئی دکھنے والا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ ریپگننٹ نہیں ہوگا اسلام قرآن و سنہ کے. ریپبلک کا مطلب کہ آئندہ کوئی نہیں بنے گا. ہم پچھلوں کو سکروٹنائز نہیں کر پاتے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نیت نہیں ہے اس شک پہ عمل کرنے کی کہ قرآن و سنت, ورنہ اسلامی نظریاتی کونسل کی پوری کئی سالوں کی بحثیں ہیں جس میں انہوں نے نکال دیا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آئین کی کتاب جو ہے پوجا کرنے کے لیے نہیں ہوتی, نافذ کرنے کے لیے ہوتی ہے. آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر عربی زبان لوگوں کو سکھائی جائے. آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامک وے آف لائف کے لیے بندوبست کیا جائے, لوگ اس پہ عمل درآمد کرے, اسلامی سوسائٹی اسلامی کلچر کے لیے. آئین کہتا ہے پاکستان میں سود ختم کیا جائے. آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں اردو زبان کو نافذ کیا جائے. آئین یہ ساری چیزیں. ممتاز قادری کے لیے تو مظاہرہ کیا جاتا ہے, قرآن و سنت کی شکوں کو آئین میں شامل کرنے کے لیے مذہبی جماعتیں احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ کس نے کہا کہ نہیں کرتی؟ یہ جو 1949 میں جب موومنٹ چلی تھی جس وقت آپ سارے کہتے تھے کہ پاکستان آج کل کے سینیریو میں نہیں اس وقت سے چلی آ رہی ہے. اور آپ سب سے بڑے بات یہ کیا ہے, اس طرح آپ نے ریٹیلیٹ کرتے کرتے آپ ان کو دیوار پہ لگا دیا. اب تو لیول یہ ہو گیا نا کہ پاکستان میں اسلام کے نام لینے والا کوئی بھی ہو, اگر وہ بندوق اٹھا لے تو آپ اس سے کہتے ہیں اس سے ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے. لیکن ڈاکو چھوٹو اگر بندوق اٹھا لے تو آپ بسم اللہ نیگوشیٹ کرو, لے کے آؤ. اب تو تمیز نہیں رہ گئی, اب تو حالت یہ ہو گئی. طالبان سے بھی نیگوشیٹ کرنا چاہیے. میں تو سب بھی قائل تھا, آج بھی قائل نہیں ہوں, اس وقت بھی قائل تھا. اگر آپ نہیں کیا نہیں کیا. لیکن جب ہم نے بریک سے واپس آئے تھے دونوں چیزیں جو ہیں, دونوں چیزیں جو بھی آپ نے کر لیا, وہ بھی فوج نے کیا, یہ بھی فوج نے کیا. ٹھیک ہے, ایک جگہ آپ نے اس کے بچوں کو تحفظ دے کے آپ نے یہاں لے آئے, ایک دفعہ آپ نے کلٹر لیول میں جان مار. اچھا, اور جب ہم بریک سے واپس آئے تھے تو آپ نے انقلاب ایران کا حوالہ دیا. کتنی عجیب بات ہے کہ علامہ اقبال ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں, برٹش انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں, ان کی شاعری سے ایران میں انقلاب آ جاتا ہے یا اس خطے میں انقلاب نہیں آتا. جرمنی میں کارل مارکس پیدا ہوتا ہے, جا کے انگلینڈ میں رہتا ہے, سوہو میں رہتا ہے, ساری زندگی وہاں کتابیں لکھتا ہے, انقلاب روس میں آ جاتا ہے. سوال پھر بھی وہی ہے, کوئی متاثر ہو سکتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھ کے انقلاب لے. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, نام بتائیے گا, سوال کیجیے گا. السلام علیکم, ارسلان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی 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 سر, میں نے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی اور پوچھنی تھی کہ میں یہاں پہ راولپنڈی میں رہتا ہوں, تو
یہاں پہ نا ایک روڈ ہے جناح پارک جانے کے لیے, تو وہاں پہ نا بہت مشکل سے کراس ہوتی تو 33 بندے مر گئے تھے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. وہاں پہ پل بنا دیا FWO والوں نے, آج بھی وہاں سے نیچے سے روڈ کراس کرتے ہیں. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب, تو کیا ہم 68 سال میں روڈ کراس نہیں کر سکی جو قوم, مجھے روڈ کراس کرنے نہیں آتی, تو کیا ہم انقلاب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس قوم میں ڈسپلن نہیں ہے وہ قوم انقلاب کیسے لائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قوم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کب انقلاب لے کے آئے گی, آپ اندازہ کریں کہ فرینچ ریولوشن جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 60 لاکھ فقیر ہو گئے تھے. الیزابتھین پور لا جب آیا 1601 میں تو اس میں یہ تھا کہ آپ بھیک مانگ سکتے ہیں لیکن کسی بندے کی آپ گریبان نہیں پکڑ سکتے, اس کا میلے ہو جائیں گے, اور لوگ مانتے تھے الیزابتھین پور لا. پھر اچانک ورسائی پیلس کے اوپر اچانک بم بلاسٹ ہوا اور چلے گئے. ایرانین قوم, شاہ نے اتنا ظلم کیا, مستقل ظلم کیا, مصدق کے زمانے میں کھڑے ہوئے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس شخص کی ذرا سی لمبی داڑھی ہوتی تھی یا 2 دفعہ امام بارگاہ جاتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے جب مسجد جاتا تھا, یا جو شخص کارل مارکس کی کتاب لے کے تھا جینز پر اس کو پڑھ کے لے جاتا. اور یہ سب سوال تو یہ نا کہ اقبال کی شاعری ہو یا روسو یا والٹر کی فلسفی, جو چیز بھی انقلاب لے کے آئے گی کیا وہ سماجی تبدیلی کے لیے لانگ ٹرم ہوگا؟ کیا انقلاب دیر پا ہوتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے, پہلی بات 38 سال تو ایرانی انقلاب کو ہو گئے نا, 38 سال تو ہو گئے. people are not happy over there. نہیں, سرویز آتے ہیں. کس کا مطلب؟ جو ایران کے اندر لوگوں جو ملک صحیح 38 سال انٹرنیشنل سینکشن سروائیو کر جائے, آپ 1 گھنٹہ سروائیو نہیں کر سکتے. نارتھ کوریا بھی کر رہا ہے. نہیں, نارتھ کوریا انقلاب ہے, انقلاب کا ملک ہے نا, جمہوریت کا ملک تو نہیں نارتھ کوریا. نارتھ کوریا میں انقلاب آیا ہے تو وہاں کیمل سنگھ انقلاب لے کے آیا نا, سروائیو کیا نا. اور نارتھ کوریا کو تو چائنیز کی ایڈ موجود ہے. نارتھ کوریا تو 70 سال تک تو وہ سپورٹ کرتے رہے, کم میں سپورٹ کرتی رہی. ایران کو کون سپورٹ کرتا تھا؟ سروائیو کیا. آپ کی پوری دنیا کے سینکشن سروائیو کیے. 5 سال آپ ملا عمر کا انقلاب سروائیو کیا, آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑے. اس کے باوجود انقلاب نے سروائیو کرنا. اور میں ایک بات کا قائل ہوں کہ قرآن کا انقلاب جس دن آئے گا اس نے سروائیو کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے قرآن کا انقلاب کبھی لائے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور دیکھتے رہیے عرف راز.